به نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الانسان فی عرف العرفان آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی. اس کے ذیل میں ہم نے تشریحی چند نکات جو کہ ان کے بزرگ شاگردان نے کی ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے تھے. ہم نے گزشتہ درسوں میں انسان کی تعریف کو ملاحظہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انسان کے عوالم کتنے ہیں، یعنی انسان نے جن عالموں میں جن جہانوں میں جانا ہے وہ کتنے ہیں. علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت انسان کی اور اس کے جو مختلف جوانب ہیں اور جو جہان ہیں اس کی تشریح آیات اور روایات کی زبانی بیان کی ہے. اس لیے ہم اس کو ایک نوع معارف قرآنی و معارف روائی بھی کہہ سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے، ان کی نظر میں انسان وہ ہوتا ہے کہ جو عملی طور پہ اپنے اندر انسانی صلاحیتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. جو شخص انسانی صلاحیتوں کو اپنے وجود میں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو اس کو ہم انسان سے تعبیر نہیں کر سکتے. جیسے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر خود سازی یعنی اپنے وجود میں تہذیب نفس کو برپا کرنے سے اہم ترین کام کوئی بھی نہیں ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے اہم ترین کام انسان کے لیے، سب سے مہم کام انسان کے لیے وہ اپنے اندر کو بنانا ہے یا خود سازی ہے، یا اسے آپ قرآن کی زبان میں تہذیب نفس سے تعبیر کر سکتے ہیں. لہذا اس مقام پہ آغا حسن زادہ آملی بیان کرتے ہیں کہ انسان حقیقت میں کون ہے. وہ شخص انسان ہے کہ جس نے جتنی مقدار کی انسانی خصلتوں کو عملاً حاصل کر لیا. اگر کسی نے صرف معلومات اس کی حاصل کیں یا اپنے وجود میں اس صلاحیت کو دبا کے رکھا، قوت تو تھی لیکن عملاً اس نے اس صلاحیت کو حاصل نہیں کیا، مثلاً عملاً وہ صابر نہیں بنا، عملاً وہ شخص توکل کو اختیار نہیں کیا، اس نے عملاً اس نے علم کو حاصل نہیں کیا، تو یہ شخص نام کے اعتبار سے ممکن ہے انسان کا قرار دیا جائے لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے. یہ تو ایک حصہ ہمارے پاس ہو گیا. دوسرا حصہ جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ انسان نے 3 جہانوں کو طے کرنا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی اسی طریقے سے کیا ہے کہ اس جہان میں انسان خلق ہوتا ہے اور اس نے 3 جہانوں کو طے کرنا ہے پے در پے. ان جہانوں سے انسان کا ربط اور تعلق ہے. ایک عقائدی بحث ہے کہ آیا جنت اور جہنم موجود ہے یا نہیں. جو ہمارے علماء نے نظریہ اختیار کیا اور متعدد مسلمین نے نظریہ اختیار کیا اس کے مطابق ابھی سے ہی جنت اور جہنم کا جہان موجود ہے. لہذا انسان نے کس طریقے سے سفر کرنا ہے، یعنی انسان حالت سفر میں ہے. ایک لحظے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ انسان حالت سفر سے باہر آ جائے، مسلسل سفر کی حالت میں ہے. اب اس کا جو سفر طے ہو رہا ہے یا تو وہ قرآن کریم کے مطابق سیدھے پاؤں پہ چلتے ہوئے سفر طے کر رہا ہے یا سر کے بل ٹیڑھے طریقے سے سفر طے کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے امور ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ انشاءاللہ اس کی تشریح وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مناسب طور پہ زیادہ سمجھ آتی چلی جائے گی انشاءاللہ. 3 عالموں کا ہم نے ذکر کیا اور 4 ہمارے پاس عوالم تھے لیکن 3 عالم انسان سے مختص ہیں. وہ 3 عالم کون سے ہیں جو مخلوقات سے مختص ہیں؟ ان میں سے پہلا عالم ہے عالم مادہ جسے آپ دنیا بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ دوسرا جہان ہے برزخ جس کا ایک نام ہے عالم مثال، اسی کا ایک نام ہے عالم مثلاً خیال. اسی طریقے سے اسے عالم قبر بھی کہتے ہیں. بس ایک قبر وہ ہے کہ جس میں بدن جاتا ہے اور ایک قبر وہ ہے کہ جس میں روح انسانی جاتی ہے. یہ 2 ہمارے پاس الگ الگ اس عنوان سے آ جاتے ہیں عنوان. بس آپ نے ملاحظہ کیا ہے اس جگہ پہ کہ 2 عالم آپ کے سامنے بیان کر دیے، ایک عالم دنیا
اس کی بھی معلومات ہونی چاہیے، وسیع معلومات۔ انسان کے جسم اور مادہ سے جو تعلق رکھتا ہے، اس میں جتنی معرفت ہوتی جائے گی، انسان کی روح میں ترقی بھی اس کے اعتبار سے ہوگی۔ لیکن روح نے کہاں پہ جانا ہے یا روح کس جہان سے مربوط ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ، عالم قبر، یا اس کا ایک تیسرا نام ہے عالم خیال، اسے کہتے ہیں عالم مثال، اور ایک اسی طرح ایک اور نام ہے عالم ملاکوت۔ 5 نام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد جو تیسرا جہان ہے اسے عالم عقل بھی کہتے ہیں، اسی کو عالم قیامت بھی کہتے ہیں اصطلاح میں، اور اسی کو عالم جبروت بھی کہتے ہیں۔ بس جبروت، ملکوت، ناسوت۔ جبروت یعنی وہی عالم قیامت، اسی طریقے سے برزخ یا قبر یا عالم خیال وہی عالم ملکوت، اور عالم مادہ وہی عالم ناسوت۔ یہ نام یاد کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہم عرفانی مباحث پڑھ رہے ہیں اس میں عوالم کی اصل میں سیر ہے۔ انسان موت کیا ہے؟ دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے، یعنی موت کمال ہے، موت فنا نہیں ہے۔ قرآن و روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق موت سے ہمکنار ہونا ایک کمال کی منزل پہ فائز ہونا ہے۔ اس نے مادے کو ترک کر دیا اور وہ ایک اور جہان میں منتقل ہو گیا جو مادے سے کئی گنا وسیع تر ہے، اصلاً قابل مقایسہ نہیں اتنا وسیع تر ہے۔ آئیں آج ہم عالم مثال اور اس میں اس چیز کو ملاحظہ کریں گے کہ عالم مثال میں تمثلات کیسے ہوتے ہیں۔ یہ 2 کلمات تھوڑی وضاحت سے چلیں گے، کیونکہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتاب انہی 2 کلمات کے اوپر ہی تقریباً مشتمل ہے۔ واقعات تقریباً علامہ حسن زادہ عاملی نے اپنی اس کتاب میں 23 واقعات بیان کیے ہیں اور 47 اصل بیان کی ہیں۔ اصل یعنی پوائنٹس، انسان کی حقیقت کے 47 پوائنٹ بیان کیے ہیں۔ یہ پوری کتاب بقیہ اسی کے اوپر ہے، اور ہم اسی طریقے سے واقعہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن واقعے کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کی ضرورت ہے ہمیں۔ شاید یہ درس اور اگلا درس دونوں انہی مباحث کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے گزر جائیں۔ اس کے بعد اصل کی طرف آئیں گے۔ اصل انسان کی حقیقت سے تعبیر ہے کہ انسان کے کیا حقائق کیا ہیں، یا انسان حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو کس چیز کو ہم انسان سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا انسان کس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ آئیں ہم پہلے عالم مثال کو دوبارہ سے تکرار کریں۔ یہ تکرار چلتا رہے گا یہاں تک کہ آپ مانوس ہو جائیں، اور یہ بھی مد نظر رکھیں کہ ایک مرتبہ ان مباحث کو سننے سے کسی کو بھی یہ حفظ نہیں ہوتے۔ یعنی جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے، اگر ممکن ہو تو اس کو تکراراً سنیں یہاں تک کہ یہ معلومات حفظ ہو جائیں۔ اگر یہ معلومات حفظ نہیں ہیں تو اس سے اگلی معلومات ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہوں گی۔ مثلا عالم مثال ہی کسی کے لیے واضح نہیں ہے تو اس کے لیے تمثلات واضح نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے یہ ساری باتیں کہ حقیقت فلاں شخص دیکھ لیتا ہے، چشم برزخی کیا ہوتی ہے، خواب کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اس کے لیے آشکار نہیں ہوگی۔ یہ فقط اور فقط اسی وقت آشکار ہوگا کہ ان مباحث کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ یعنی یہ تکراراً اس کو سنیں آپ بار بار، ممکن ہو تو اس کو لکھیں۔ ہاں، ہم لوگ بھی خود اسی طریقے سے ان کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کو کئی دفعہ سنتے ہیں۔ اساتذہ چونکہ متعدد ہیں جن سے استفادے کا موقع مل رہا ہے، اور اسی طرح ان کو لکھتے ہیں بار بار۔ ہماری سائٹ کے اوپر وہ دروس موجود ہیں کہ جو حوزہ علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، البتہ خلاصے کی صورت میں۔ لہذا آئیں اب ہم اس کو، ہمارے بار بار یہ مورد بحث یہ چیز رہے گی۔ یعنی کیا مورد بحث رہے گا؟ عالم مثال کیا ہے، عالم مثال کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح یہ تمثل کہ آج یہ بحث ہماری شروع ہوگی اور ممکن ہے انشاءاللہ اگلے درس میں حل ہو، کیونکہ ہم گزشتہ جو درس گزرا ہے اس میں بھی آیات اور روایات کو پیش نہیں کر سکے۔ آج زیادہ خواہش ہوگی کہ آیات اور روایات سے اس کو مربوط کریں، کیونکہ اگر ایک چیز آیات اور روایات سے مربوط نہیں ہوتی تو وہ ممکن ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑے پیمانے پہ اہمیت کی حامل نہ بنے۔ عالم مثال یا عالم برزخ، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ جہان عالم خیال سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے تفصیلات مرحلہ بہ مرحلہ آئیں گی۔ لیکن اس کی پہلی تفصیل کیا ہے؟ اس کی پہلی تفصیل یہ ہے کہ یہ 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
ایک عالم متصل ہے اور ایک عالم منفصل ہے، یعنی مثال متصل اور مثال منفصل۔ مثال متصل ہم کس کو کہتے ہیں؟ مثال متصل سے مراد ہے کہ ہمارے وجود کے ساتھ جو مختص ہے، ہمارے وجود کے ساتھ، ہمارے نفس کے ساتھ، یعنی کائنات کے اندر اگر آپ غور کریں تو دو قسم کی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی، دو قسم کی چیزیں۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اس دنیا میں جب وجود میں آتی ہے تو وہ کسی اور وجود کی محتاج، اپنی طرح کی کسی اور وجود کی محتاج نہیں ہوتی، اسے ہم کہتے ہیں جوہر اپنی اصطلاح میں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ تب تک وہ شے وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کوئی اور وجود سے وہ تعلق قائم نہ کرے۔ اس کو ہم اس طریقے سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہان میں مثلا کرسی ہے یا دیوار ہے یا اسی طریقے سے پتھر ہے، انسان ہے، یہ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو کسی اور شے کے محتاج نہیں ہوتے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ جب انہیں خلق فرماتا ہے تو کسی اور شے کے وجود کے محتاج نہیں ہے، خود ان کا وجود جو ہے اس دنیا کے اندر برقرار ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ جب تک دوسرا وجود نہیں ہوگا یہ وجود میں نہیں ہے۔ یہ جیسے رنگ، اگر کوئی جسم نہیں ہے تو رنگ جب تک اس جسم کے اوپر طاری نہ ہو تب تک وہ کوئی بھی نہیں نتیجہ دے سکتا، یعنی وجود میں نہیں آ سکتا۔ مثلا آپ رنگ کو لا سکتے ہیں کہ اگر کوئی جسم کے اوپر اس کو نہ آپ نمایاں کریں، کاغذ کے اوپر آپ یا دیوار پہ یا کسی شے پہ نمایاں نہ کریں اور رنگ ہمارے لیے آشکار ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جسمانی ذرات ہوں گے، ان ذرات کے اوپر آ کے رنگ جو ہے وہ طاری ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، اگر انسان کا نفس نہ ہو، اس کے اوپر خوشی اور غمی کے اثرات آئیں گے۔ خوشی اور غمی کب آتی ہے؟ جب انسان کا نفس ہو، نفس ہوگا تو خوشی اور غمی طاری ہوگی، وَإِلَّا خوشی اور غمی خود وجودی شے ہیں، اشیاء یہ وجود رکھتی ہیں، لیکن کس طرح وجود رکھتی ہیں؟ نفس کے ہمراہ۔ یا اسی طرح سے ایک محاورہ ہے عربی میں کہ العرش ثم النقش، پہلے فرش یا عرش کو تو ثابت کرو پھر اس کے پر نقش نگاری ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے امور کو کہتے ہیں اعراض۔ میں اس کا دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس چونکہ یہ امور دقت کے قابل ہیں، ایک ہے جوہر اور ایک ہے عرض۔ ہم جہان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس دنیا کے اندر مادی جہان میں تو آپ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مادی جہان میں آپ کو بعض چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ دیگر اشیاء کی محتاج نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کرسی کو وجود دینا ہے، قلم کو وجود دینا ہے، قلم کو وجود دینے کے لیے آپ کسی اور جسم کے محتاج نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے رنگ کو وجود دینا ہے، آپ نے ذائقے کو وجود دینا ہے، مثلا اگر کھانا بناتے ہیں، اگر وہ کھانے کی اشیاء نہیں ہوں گی تو ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ اب ذائقہ ایک وجود رکھتا ہے لیکن وہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ ان کھانے والی چیزوں کے اوپر موقوف ہے۔ اسے کہتے ہیں عرض۔ عالم مثال بھی اسی طریقے سے، ایک عالم مثال ہے جو ہمارے نفس اور اندرون سے جدا ہے۔ ایک عالم مثال وہ ہے کہ جو ہمارے نفس سے جدا پورا ایک جہان ہے۔ جس طرح یہ مادی جہان ہے، اسی طریقے سے ایک جہان ہے جسے آپ برزخ بھی کہتے ہیں، جسے آپ قبر بھی کہتے ہیں، جس کو آپ عالم مثال یا عالم خیال بھی کہتے ہیں، البتہ مثال منفصل یا خیال منفصل کہتے ہیں۔ یہ جو خیال منفصل ہے یہ ہمارے نفس سے جدا ہے، یہ جوہر ہے، یعنی ایک وجود اللہ تعالیٰ نے خلق کیا جس طرح یہ مادی جہان کہکشاؤں سے پر ہے اور اس میں انسان کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اگر مقایسہ کیا جائے کہکشاؤں سے، وسعتیں ہیں اس مادی جہان کی۔ تو اسی طریقے سے اس مادی جہان کے ماوراء ایک اور جہان ہے جس کو آپ برزخ سے تعبیر کرتے ہیں، دینی اصطلاح میں قبر سے تعبیر کرتے ہیں، ملاکوت سے بھی اسے تعبیر کیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے عالم خیال یا عالم مثال سے بھی، مثال منفصل۔ البتہ منفصل کہتے اسی لیے، منفصل یعنی جدا، منفصل یعنی فاصلے سے، انسانی نفس سے وہ جدا ہے، درست ہے، یہ جدا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں تذکرہ اسی جہان کا ہوتا ہے۔ یہ جہاں اس کہکشاؤں سے بھی وسیع تر ہے، یعنی وہ جو عالم قبر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، عالم مثال اللہ نے بنایا ہے، یا برزخ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی مثال اس پوری کائنات کی وسعتوں سمیت
اگر کمپیریزن کریں، مقایسہ کریں تو کیا ہے اس کی مثال؟ بالکل اسی طرح جیسے شکم مادر اور اس جہان کی مثال ہے۔ شکم مادر اور اس جہان کی مثال کہ شکم مادر میں جو بچہ ہے وہ یہی اپنے سمجھتا ہے کہ میری یہی کائنات ہے، لیکن اگر وہ اس دنیا میں آ جائے تو دنیا کتنی وسیع ہے، دنیا کے اندر کیا کیا اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کائنات مثل شکم ہے برزخ کے مقابلے میں۔ برزخ اتنی وسیع اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے کہ یہ پوری کائنات اپنی وسعتوں سمیت کہ انسان کے اصلاً ذہنی تصورات میں کہکشاؤں کا ہی تصور نہیں آتا، اتنی وسیع ہے، لیکن برزخ اس سے بھی وسیع تر ہے انسان کی۔ یہ ہے عالم منفصل۔ عالم منفصل کی خصوصیات آیات روایات نے تفصیلی طور پہ خصوصاً روایات نے تفصیلی طور پہ ذکر کی ہیں۔ ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں عالم متصل میں۔ متصل عرض ہے، جس طرح رنگ جسم کے اوپر طاری ہوتا ہے، ذائقہ ایک جسم پر یعنی کسی شے کے اوپر ذرات پہ طاری ہوتا ہے، یا خوشی اور غمی کے اثرات ہمارے نفس کے محتاج ہے، نفس ہوگا تو خوشی اور غمی آئیں گے۔ متصل جو ہے نا، عالم متصل وہ ہمارے باطن کے ساتھ مختص ہے۔ ہمارے باطن ہے، ہمارا نفس ہے تو وہ موجود ہے، اگر نفس نہیں ہے تو وہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ خواب دیکھتے ہیں، جہاں پہ آپ خیال دیکھتے ہیں، یعنی جہاں پہ وسوسے آپ کو آتے ہیں۔ یہ عالم قوت مثال بھی، اسے قوت خیال بھی کہتے ہیں، اسے عالم مثال متصل بھی نام دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت آئینہ ہے برزخ کا۔ اگر کسی نے برزخ کے حقائق کو جاننے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ کیسا وجود ہے، وہ عالم متصل سے غور و فکر کر کے جان سکتا ہے۔ انسان کی جتنی معلومات بڑھتی چلی جائیں گی ان عوالم کے بارے میں، اتنا انسان کا تعلق اس سے بڑھتا چلا جائے گا۔ بالآخر موت نام ہے عالم برزخ یا عالم مثال منفصل میں منتقل ہونے کا۔ ہم ابھی وہ جو مثال منفصل ہے اس میں منتقل نہیں ہوئے، لیکن اس کے اندر ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ضرور ہے۔ عالم مثال متصل کو آپ غور کریں، عالم مثال متصل کو آپ قوت خیال بھی کہتے ہیں اپنی عام زبان میں۔ یہ ہمارے نفس کے ساتھ ہی مختص ہے، یہ ہمارے نفس ہے تو یہ قوت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قوت کیا ہے؟ ایک نوع آئینہ ہے جو عالم منفصل کے حقائق ہمیں بتاتی ہے۔ انسان بالفاظ دیگر دو طرح سے اگلے جہان کو جان سکتا ہے، دو طرح سے۔ ایک دفعہ ہے کہ آئینے میں بننے والی تصویروں کو جان لے، آئینے میں یعنی عالم مثال متصل ہمارے نفس کے ساتھ مختص ہے، نفس نہیں ہے تو وہ مثال متصل بھی نہیں ہے، درست ہے؟ اس کو ہم آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ پھر میں ایک اور مثال کی طرف آتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ ہمیں فرصت ملی، وَإِلَّا اس کے اوپر ہمارے باقاعدہ درس مسلسل ہوں گے یہاں تک کہ یہ عالم ہمارے لیے آشکار ہو جائے۔ پہلے ابتدا میں تو نام یاد رکھیں کیونکہ زیادہ عوالم ہیں ہی نہیں ہمارے لیے، 3 عالم ہیں، چوتھا عالم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، ادھر تک بھی انسان ہے لیکن مخصوص انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عالم کی سیر کراتا ہے، جسے آپ عالم ربوبی یا عالم الہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ کہہ سکتے ہیں، بہرحال وہ عرفانی جو مراحل آئیں گے تو تب اشارہ کیا جائے گا۔ ابھی ہم عالم مثال، کیونکہ عالم مادہ تو آپ سائنس پڑھیں تو سائنس تشریح ہے عالم مادہ کی، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، مثلا فزکس ہے، یا مختلف فزکس کی اب اقسام آ گئی ہیں، کیمسٹری کی اقسام آ گئی ہیں، بیالوجی میں بہت ترقی ہو گئی۔ یہ سارے مادہ کی تشریحات اور تفصیلات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں اور ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ہم دینی طور پہ عالم مثال متصل اور منفصل کو ملاحظہ کریں گے۔ عالم متصل کس طرح سے آئینہ ہے، یعنی بس آپ 2 طرح سے اگلے جہان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر ایک نقطہ جو کہ اس سے مربوط ہے اور آپ کے لیے تھوڑا اور اس تصویر کو روشن کر دے گا۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں، حیوانات ہیں، حشرات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے حقائق عالم منفصل میں ہیں، برزخ میں ہیں۔ اس لیے اسے ملکوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ حقیقت ہر شے کی کہاں پر ہے؟ عالم منفصل میں۔ لہذا
حقائق اگر کسی نے اس کائنات کے دیکھنے ہیں تو یہاں پہ تو اسے جسم دکھائی دے گا، فقط حواس کے ذریعے سے جسم بس دکھائی دیتا اور کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ اس لیے یہ ظاہری آنکھ جو ہے یہ حقیقت فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی، یہ ظاہری آنکھ جن کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی، یہ ظاہری آنکھ تو در و دیوار کے حقائق کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ہر شے کی حقیقت کہاں پر موجود ہے؟ عالم منفصل میں، عالم برزخ میں، عالم قبر میں، عالم ملکوت میں، یہاں پہ موجود ہے۔ اچھا، اب آپ ان حقائق کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دو طرح سے آپ کے کوشش کریں گے، یا تو عالم متصل میں جو عکس بنتا ہے اور وہ آپ کے نفس کے ساتھ ہے، اس عکس کو دیکھ لیں۔ البتہ یہ تصویر کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے، کبھی مطابق واقع ہوتی ہے، حقیقت کے مطابق، اور کبھی حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس لیے عالم متصل میں جو آپ دیکھتے ہیں اس میں ممکن ہے کہ آپ نے حقیقت دیکھی ہو، ممکن ہے حقیقت نہ دیکھی ہو۔ خواب کا تعلق اسی سے ہے، عالم متصل کا تعلق خواب سے ہے۔ خیال کا تعلق، جسے ہم خیال کہتے ہیں، وہ عالم متصل ہے۔ ایک دفعہ انسان ڈائریکٹ جو ہے وہ عالم منفصل میں جھانک کے دیکھتا ہے، وہ وہاں کی سیر کر کے آ جاتا ہے اور پھر حقائق بتاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ان افراد کی چشم برزخی کھلی ہوئی ہے، کیونکہ چشم کہتے ہیں، یا چشم کہتے ہیں آنکھ کو، برزخی آنکھ کھلی ہوئی ہے، یعنی یہ برزخ میں جھانک کے ہر شے کی حقائق کو دیکھ کے آئے ہیں۔ اس لیے جو برزخ میں حقائق ہیں وہی اس دنیا میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ اس کے مستقبل کی بھی کچھ خبر دے دیتا ہے، ماضی کی بھی خبر دے دیتا ہے، اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ انسان ابھی حال میں کیسا ہے۔ اب یہ انسان کے روحانی اور باطنی ارتقاء کے اوپر موقوف ہے۔ لہذا ہم اب ان عوالم کو دیکھیں گے۔ ان عوالم کے بحث کے اندر ایک اہم موضوع ہے تمثل، کیونکہ ابھی تمثل کے ذریعے سے خواب اور آپ کو خیال بیان کیا جائے گا۔ قوت خیال کے اوپر باقاعدہ انشاءاللہ اگر ممکن ہوا اگلا درس پڑھیں گے، یا اس سے اگلا درس، یہ جو خیال متصل ہے اس کے اوپر، کیونکہ عالم منفصل جو ہے وہ ایک بہت تفصیلی چیز ہے، اور اس کے حقائق کھل ہی تب سکتے ہیں صحیح طرح سے ایک انسان کے لیے کہ اندر اتنی پاکیزگی انسان اپنے وجود میں طاری کرے، اتنا تزکیہ نفس کرے کہ اس کی روح کے اندر یہ قوت آ جائے کہ عالم منفصل کے ساتھ ایک ربط قائم کر لے۔ وَإِلَّا عام انسانوں کے لیے کہاں کیا ہوتا ہے وہ عالم متصل کے آئینے میں دیکھ کے کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اب رؤیہ صادقہ، سچا خواب آپ کسے کہتے ہیں؟ سچا خواب اسے کہتے ہیں کہ جو عالم قوت خیال یا آئینے مثال متصل میں حقیقت کے مطابق چیز عیاں ہوئی ہے۔ خواب سارے کے سارے تعبیر کے قابل نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ ابھی آئے گا کہ خوابوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض خواب ہیں ہی جھوٹے، وہ ٹیڑھی تصویریں خود ہی بن گئی ہیں، عالم منفصل سے کچھ بھی نہیں بنا، خود ہی سے خود ساختہ بن گئی ہیں۔ بعض خواب ہوتے ہیں سچے، کہ جو عالم مثال میں اس کی تصویریں بنی ہیں ان کے پیچھے کچھ حقیقتیں ہیں، وہ تصویر حل ہو جائے گی، وہ حقیقت حل ہو جائے گی۔ بعض خواب ہوتے ہیں کہ جس میں تصویریں نہیں بنتے بلکہ حقیقت اور واقعیت آشکار ہوتی ہے، اسے تعبیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جیسا دیکھے ویسا ہی ہوگا۔ یہ بھی قرآن سے ثابت آپ کے سامنے انشاءاللہ مثالوں سے کیے جاتے ہیں۔ بس انسان کا تعلق ان جہانوں سے ہے، لیکن ان جہانوں کے برابر میں، ویسے یہ جہان اللہ نے خلق کس طرح سے کیے ترتیب سے، جیسے بلڈنگ کی ہوتی ہیں نا منزلیں، یعنی طبقے ہوتے ہیں بلڈنگ کے، ایک فلور ہوتے ہیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور۔ تو قیامت سب سے پہلے اللہ نے خلق کی، تھرڈ فلور ہے مثلا، پھر سیکنڈ فلور ہے عالم برزخ، پھر تھرڈ فلور ہے عالم مادہ، ہم عالم مادہ میں ہیں۔ اب یہاں سے واپس جائیں گے، یہ جب عوالم بنے تو یہ فلور کی صورت میں ہے، لیکن جب ہم نے سفر کرنا ہے تو ہم ان کے برابر میں سفر کریں گے، یعنی یہ جو اس جگہ پہ اللہ نے حقائق رکھے ہیں وہ اب عملہ نمایاں ہو رہے ہیں اسی طرح سے۔ لیکن یہاں پہ انشاءاللہ آئے گا کہ آیا یہ جبر کا نظریہ لازم آتا ہے یا نہیں، ارادہ اور اختیار کی بحث اسی کے ضمن میں پھر آتی ہے، یہاں پہ دقتیں پھر آ جاتی ہیں۔ بس یہاں پہ کہ خلق ہونے کے اعتبار سے یہ عوالم طول میں ہیں، لیکن انسان جو ان عوالم کے مقابلے میں زندگی بسر کر رہا ہے، مثلا انسان کے جو عالم مادہ ہے، اور ابھی ایک عالم مادہ کے اعتبار سے اللہ نے جہان خلق کیا، اب انسان بھی تو ایک مادہ رکھتا ہے، وہ اسی کے مساوی ہے، عرض میں ہے،
انسان اسی طریقے سے عالم مثال منفصل خلق کیا، ایک مثال متصل ہے وہ اس کے مساوی میں سفر کرے گا، اسی طرح عالم قیامت ہے، انسان اس کے مساوی ایک سفر کرے گا۔ سفر بھی اسی طریقے سے ترتیب وار انسان کے لیے واپس پلٹنا ہے، اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ انسان آیا تو ہے اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اب اس نے واپس پلٹنا اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ اب عملاً اور فعلاً آنا ہے، عملی طور پہ حاصل کرتے ہوئے چیزوں کو واپس پلٹنا ہے۔ اس کو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیج ہے، اب اس بیج نے مراحل طے کرنے ہیں، مراحل طے کرتے ہوئے وہ پھر آگے بڑھے گا اور ایک نتیجے کی جگہ کے اوپر پہنچ جائے گا۔ بہرحال عالم متصل کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم خیال ہمارے وسوسے، ہمارے خواب، یہ سارے کے سارے کس آئینے میں برپا ہو رہے ہیں؟ مثال متصل میں، درست۔ اس کو اور بہتر طریقے سے ہم جانیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اس کے اوپر آپ غور کرتے رہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سیر و سلوک کے دو پر ہیں، پرواز کے دو پر ہیں، ایک ہے فکر اور ایک ہے ذکر۔ فکر اور ذکر، جو فکر نہیں کرتا وہ بھی کہیں پہنچ نہیں پاتا، فکر ضروری ہے۔ یہ میں آگے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جب اصل پڑھیں گے، آگے ہم واقعات کے بعد اصل کو پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کے لیے روشن ہوگا کہ انسان کے لیے فکر اور علم کیا حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا ہے ذکر۔ ذکر سے مراد زبانی کلامی ذکر نہیں ہے، یہ بہت توجہ کے قابل ہے، یہ اساتذہ بار بار بیان کرتے ہیں۔ ذکر سے مراد صرف آپ کا لقلقہ زبانی نہیں ہے، مثلا آپ کی توجہ کہیں اور الحمدللہ پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے بعض لوگ ہیں جاگنگ کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، بٹن بھی دباتے جا رہے ہیں، نہیں، یہ ذکر سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، لیکن گروتھ نہیں ہے آپ کے اندر، روح کے اندر گروتھ نہیں ہو رہی۔ ذکر سے مراد ہے اللہ کی طرف خالص توجہ الی اللہ۔ جیسے کہ آپ چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں تو اگر روٹی کی طرف توجہ نہ جائے روٹی اٹھا سکیں گے، جوتے پہننے لگے ہیں جوتے کی طرف توجہ نہ جائے جوتا پہن سکیں گے، بالآخر آپ کو توجہ دینی پڑتی ہے۔ اشیاء کی طرف توجہ، کسی فرد سے بات چیت کرنی ہے، اس بندے کی طرف توجہ نہ کریں تو آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے آپ ربط قائم کر سکتے ہیں کہ جب کہ اس کی طرف اللہ کی طرف آپ نے توجہ ہی نہیں کی؟ لہذا ذکر حقیقی ہے کہ قلبی طور پہ آپ کی توجہ ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ لہذا ان امور کے اوپر جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، اولاً حفظ کریں اور پھر غور و فکر کریں۔ غور و فکر کے نتیجے میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سوالات پھر ان امور کو اور ان مراحل کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ عالم مثال کی مثال اس طریقے سے ہے کہ آپ جب ایک شے علم کے طور پہ حاصل کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کی جو معلومات ہیں وہ ہیں ہی تصویروں کی صورت میں۔ آپ کی معلومات کیا ہیں؟ تصویروں کی صورت میں۔ آپ نے کمرہ دیکھا، کمرے کی تصویر آ گئی، چاند دیکھا، چاند کی تصویر آ گئی، البتہ مادی تصویر نہیں ہے، مادہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ آپ خوب غور کریں، آپ آگ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں، بعینی جو آگ باہر جل رہی ہے اسی کی تصویر آئی ہے، لیکن فرق ہے ایک، باہر کی آگ کے جو آثار ہیں وہ اندر منتقل نہیں ہوئے، تصویر بعینی ہی اسی طرح منتقل ہو گئی، صحیح ہے، اگر وہ حس کے دائرے میں صحیح طریقے سے آ جائے۔ اگر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ حس ہماری چونکہ ضعیف ہے، حواس ہمارے ضعیف ہیں، اسی لیے وہ انسان جو حس کی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے وہ انسان نہیں کہلاتا، حیوان ہے کہ جو حس کی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حواس بڑے قوی رکھے ہیں۔ جیسے عقاب کو دیکھیں آپ کہ اس کی پتلی سی آنکھیں ہیں، بہت چھوٹی سی، لیکن کتنے بلندی کے اوپر سے جھاڑیوں کے اندر چلتے چوہے کو دیکھ لیتا ہے وہ۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیمرے کے جس طرح سے ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پکسلز، لینس یا پکسل تبدیل ہوتے ہیں، لینسز، اسی طریقے سے آنکھوں کے لینسز تبدیل نہ ہو تو ٹکر کھا جائے گا وہ۔ مثلا آپ کتاب ادھر دیکھتے ہیں، لینس تبدیل ہو جاتا ہے، ادھر کتاب لاتے ہیں، لینس تبدیل ہو جاتا ہے۔ سائنس ابھی اس کے اوپر بہت غور کر رہی ہے، کوئی نتیجہ نہیں لے سکی، وہ اس پہ حیران ہے کہ
پہنچنے والی یہ جو اوپر سیارے ہیں اور چاند ہیں یا یہ کہکشائیں ہیں، یہ ہمیں نظر کیسے آتی ہیں؟ اور روشنی ہے کہ جو ان کی تصویریں لے کے آ رہی ہے اور پھر وہ آپ کی آنکھوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ بس آنکھ کے لینسز کا اور روشنی کے اندر جو ہارڈ ڈسک اللہ تعالیٰ نے ہیوی قسم کی رکھی ہے، اور وہ جو روشنی کو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ تم اس تصویر کو اٹھا لو، یہ اگر دو کام نہ ہو تو ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یعنی دیکھنے کا عمل جو انجام اس دنیا میں پاتا ہے، قدیم زمانے سے انسان کو حیران کیے ہوئے ہے، اور موجودہ سائنس بھی انتہائی حیرت و تعجب کے عالم میں ہے کہ کیسے یہ برپا ہو رہا ہے۔ یہ تو بات سائنس نے ثابت کر دی کہ باہر لائٹ سبب بنتی ہے روشنی کا۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، روح تک کیسے پہنچتی ہے یہ معلومات، یہ بڑی دقیق بحث ہو جاتی ہے۔ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 400 سال پہلے گزرے ہیں، اسفار اربع حکمت مطالعہ کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی اپنے فلسفے پہ، 8 جلدی، وہ 8ویں جلد اسی مباحث کے اوپر مشتمل ہے۔ یعنی وہ اس کے اوپر بحث کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے پاس تو حس تھی، حس اب کیا مادہ ہے یا غیر مادہ ہے، یہ بھی ایک اور بحث ہے، کیونکہ انشاءاللہ ہم جب قوت خیال کو پڑھیں گے یا عالم برزخ کو پڑھیں گے تو تب یہ تفصیلی بحثیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی کہ ایک مادہ ہے، ایک مجرد ہے، مجرد ہے جس کے اندر مادہ نہیں ہے، اس کو آپ اسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ادھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری آنکھیں، ان آنکھوں میں، ہماری آنکھ میں 2 پہلو اہم ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہ آنکھ دیکھتی ہے، اور یہ آنکھ صرف عضو کے سالم ہونے سے نہیں دیکھتی، یہ جو عضو ہے ہماری آنکھ کا، جس کے اندر سفیدی بھی ہے، جس کے اندر رنگت بھی ہے، جس کو آپ مختلف طرح سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ سالم ہوگی تو دیکھنے کا عمل انجام پائے گا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ حس مربوط نہ ہو تو دیکھ سکیں گے آپ؟ حس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پس حس اور عضو کا، جسم کا سالم ہونا دونوں شرط ہیں، یہ بیرونی طور پہ دیکھنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے اوپر اب کتنی ہی سائنس نے تحقیقات کی ہیں اور کتنے ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں۔ آنکھ کتنی اللہ تعالیٰ نے پیچیدہ قسم کی ایک خلقت کو خلق کیا انسانی وجود کے اندر، اور اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ متاثر ہو جائے تو لاکھوں روپے آج خرچ ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس نعمت سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے عرفاء ذکر بھی کرتے ہیں کہ انسان اپنے وجود میں احساس کرے تو وہ جانے کا سب سے زیادہ جو انسان کے لیے شکر ادا کرنے کا مقام ہے، وہ مقام تشکر اس جگہ پر ہے کہ انسان سانس لیتا ہے۔ بقیہ اعضاء مختل ہو جائیں، ناقص ہو جائیں، نہ چلیں تو پھر بھی گزارا چلتا ہے، لیکن سانس ہی نہ آئے تو۔ اور سانس کا بھی بہت ہی ٹیکنیکل اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا، یہ عالم مادہ ہے۔ آپ عالم مادہ پہ غور کریں تو سجدے سے سر نہیں اٹھ سکتا انسان کا۔ بہرحال ابھی آپ اس جگہ پہ آئیں تاکہ ہم اپنے بحث کے دائرے سے خارج نہ ہو جائیں کہ آنکھ ہے، آنکھ میں حس اور عضو سالم ہو تو وہ باہر سے دیکھنے کا عمل انجام دیتی ہے۔ یہ خود ایک بہت زیادہ تعجب آور چیز ہے کہ آنکھ کیسے پکڑ لیتی ہے تصویر کو۔ اتنی دور چاند ہے، سورج ہے، اتنی دور کہکشائیں ہیں، ان کو پکڑ کے کیسے ادھر لے آئی؟ وہ در حقیقت لائٹ اس تک پہنچاتی ہے۔ اور دوسری تعجب کی چیز، یہ جو آنکھ نے دیکھا ہے یہ کس طریقے سے میری روح کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے۔ یہ تو جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ اگر جسم کا حصہ بننا شروع ہو جائے، دیکھنے والی چیزیں، سننے والی چیزیں، تو جسم کا وزن کتنا ہوگا؟ یہی باہر آتا ہے، آپ کتابوں کے اوپر آ جاتے ہیں نا رقم، کتابوں کا تو وزن ہوتا ہے، وہ اسکول بیگ نہیں بچے سے اٹھایا جاتا جو وہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا وزن ہی نہیں رکھا اس کو۔ یعنی یہ دوسری چیز پہلی سے بھی تعجب آور ہے کہ وہ روح کے ساتھ مربوط ہو کے روح تک کیسے یہ نظام چلتا ہے۔ ابھی مثلا آپ یہ مراحل دیکھیں کہ آنکھ کے اندر کتنے سٹیپ ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو جو سائنس نے ایجاد کی کوئی 8 یا 9 سٹیپ ہیں، یا ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یا آپ آرام سے انٹرنیٹ کے اوپر تلاش کر سکتے ہیں کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے، تو وہ بتائیں گے کہ ہر انہوں نے مرحلے کا نام رکھا ہوا ہے، ہر مرحلے کا نام۔ اب آپ عقاب کو دیکھیں کہ یہاں پہ حس قوی ترین ہے دیگر حیوانات کی، حتیٰ کہ حشرات کی۔
چونٹی کی حس سونگھنے کی انسان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ عقاب کی دیکھنے کی حس دیکھیں کہ وہ اوپر سے جب نیچے آتا ہے تیزی سے نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر جیسے جیسے نیچے آ رہا ہے اس کی آنکھوں کے لینس تبدیل نہ ہوں تو وہ چوہے کو پکڑ سکے گا؟ یہ زمین سے ٹکر کھا کے مر جائے گا، زمین سے ٹکر کھا کے مر جائے گا۔ لیکن حس کی قوت دیکھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے۔ لہذا انسان حس کے اعتبار سے قوی نہیں ہے۔ حس جو ہے وہ ایک جاسوس کی مانند ہے، نفس کا جاسوس ہے، جس تک جیسی خبر پہنچتی ہے وہ دے دیتا ہے۔ ممکن ہے صحیح خبر پہنچی، ممکن ہے غلط خبر پہنچی، اس لیے حس کے اوپر کبھی بھی نتیجہ نہیں لے سکتے ہم۔ لیکن اب حس کے ذریعے ہماری چونکہ بحث ادھر یہ نہیں ہے کہ حس کیسے لیتی ہے، ابھی ہم یہ بحث نہیں کر رہے۔ ہم عالم مادہ کو اگر کسی مرحلے پہ پڑھیں عرفانی نقطہ نظر سے تو وہاں پہ آیات روایات کے ضمن میں اس پہ بحث کریں گے کہ کیسے یہ حواس کام کرتے ہیں۔ ہم ابھی اس کے دوسرے پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لے لیا، پکڑ لیا آنکھ نے، اور بالفرض ابھی ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو پکڑا ہے بالکل اسی طرح جیسا کہ وہ باہر انسان کے نفس سے اس جہان میں دنیا میں برپا ہو رہی ہے چیز۔ آپ نے اسے پکڑا، اندر آپ کے منتقل ہوا۔ منتقل ہوتا ہے تو بعض کا صورت کی شکل میں علم ہوتا ہے۔ وہ جو صورت ہے صرف صورت اور شکل رکھتی ہے، مادہ نہیں ہے اس کے ساتھ، آثار مادہ نہیں ہے، ورنہ باہر آگ دیکھ کے اندر آگ لگ جانی چاہیے تھی، باہر برف دیکھ کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جانی چاہیے تھی۔ صحیح ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ باہر کی تصویریں میرے پاس بدون مادہ منتقل ہو رہی ہیں، مادہ اس کا منتقل نہیں ہوتا، اس میں مادہ نہیں ہوتا، شکل و شمائل اور صورتیں ہوتی ہیں۔ یہی عالم مثال اور منفصل دونوں میں یہی صورت ہے، دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ادھر شکل و شمائل اور صورتیں ہیں، مادہ نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ جو صورت ہے یہ صورت بنی ہوئی ہے تو میرے پاس ہے۔ مثلا میں نے لائبریری دیکھی، منتقل ہوگی، سورج چاند ستارے دیکھے، صورت منتقل ہوئی، اپنے والدین، اپنے عزیز اقربا، دوست احباب اور مختلف شہر کی سیریں کی، جگہوں کو دیکھا، سب تصویریں میرے پاس منتقل ہو رہی ہیں، لاشعوری طور پہ ہو رہی ہیں۔ یہ لاشعوری طور پہ جو صورتیں منتقل ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے، لیکن اس کو ہم کون سا علم کہیں گے؟ علم حسی، حواس کے ذریعے سے آنے والی یہ علم معلومات ہیں۔ یہ معلومات انسان کے نفس میں آتی ہیں اور غیر مادی ہوتی ہیں۔ صورت ہے لیکن غیر مادی ہیں۔ یہ بہت آسان معنی ہے، کوئی ایسا مشکل اور پیچیدہ معنی نہیں ہے کہ انسان باہر آگ دیکھتا ہے، آگ کی بعینی ہی تصویر اس کے پاس منتقل ہو گئی، لیکن آگ کے آثار اور خاصیتیں منتقل نہیں ہوئی، نہ لکڑی منتقل ہوئی، نہ تپش منتقل ہوئی، نہ نورانیت اس کی وہ جو روشنی تھی وہ منتقل ہوئی، لیکن آگ کی پکچر اور تصویر منتقل ہو گئی۔ بس ایک علم، علم حسی ہے، جس میں فقط صورتیں منتقل ہوتی ہیں۔ بہتے پانی کو دیکھتے ہیں، خوبصورت لہلہاتی فصلیں آپ دیکھتے ہیں، چرند پرند دیکھتے ہیں جو چہچہا رہے ہیں، بعض جانور ہیں چر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ جو دیکھتے ہیں ان کی صورتیں منتقل ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ انسان کے پاس علم ہے جس میں صورت نہیں ہوتی، معنی ہے، فقط علم ہے، معنی ہے، صورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ قوتیں دیکھیں، مثال متصل قوت خیال کیا کرتی ہے؟ دونوں کے ساتھ قوت خیال ایک عمل انجام دیتی ہے، ادھر بہت توجہ کریں۔ یہ دو صورتیں، ایک کو ہم نے کہہ دیا حسی، دوسرے کو آپ بالفرض کہہ دیں علم خیالی، معنی ہے، ابھی معنی منتقل ہوتا ہے۔ اگر صورت ہے اور اگر معنی ہے، قوت خیال کا ایک اور کام ہے۔ قوت خیال بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک فلم ساز یا تصویر کھینچنے والی ایک قوت بنائی ہے، فلم ساز قوت ہے، وہ فلمیں انسان کے اندر بناتی ہے۔ جیسا ہوتے ہیں نا فلم ساز، وہ فلمیں بناتے ہیں، اور یہ جو آپ خوبصورت پکچرائزیشن دیکھتے ہیں کلپس میں، ڈراموں میں، فلموں میں، تو وہ کسی بندے نے یہ سارا کا سارا بنایا، ہاں ڈائریکٹر آپ کہہ لیں۔ اب انسان کے اندر بھی فوٹوگرافر اللہ تعالیٰ نے کسے رکھا ہوا ہے؟ قوت خیال کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو فلم ساز ایک نو رکھا ہے، جو صورتیں ہیں انہیں آپس میں ملا کے ایک تصویر کشی کرے گی، اور جس کا معنی فقط ہے، صورت نہیں ہے، اسے صورت کون پہنائے گی؟ خیال صورت پہنا دے گی، درست ہے؟ قوت خیال اسے صورت کی شکل دے دے گی، اس لیے قوت خیال صورت گری کرتی ہے، تصویر کشی کرتی ہے،
اور انسان کو پھر اپنے خیالوں میں رنگین دنیا نظر آتی ہے، یا اپنے خیالوں میں پھر انسان جو ہے وہ کبھی تکلیف میں نظر آتا ہے، کبھی خوف کھاتا ہے، کبھی ڈرتا ہے، اور پھر ادھر آگے اور ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن قوت خیال متصل جو ہے وہ اس طریقے سے تصویر کشی کرتی ہے، جو صورتیں بنی ہوئی ہیں ان صورتوں کو ملا کے اور صورتیں بناتا ہے، اور جس کی صورت نہیں ہے فقط معنی ہے، جیسے محبت۔ اب محبت جب آپ کلمہ بولتے ہیں اس کا معنی تو آپ کے پاس ہے، لیکن اس معنی کی تصویر نہیں ہے آپ کے پاس۔ نفرت ایک جذبہ ہے انسانی نفس کے اندر، احساس کرتا ہے انسان، تصویر نہیں ہے اس کی تصویر کون بنا دے گا؟ خیال، قوت خیال آ کی تصویر، یہ خیال متصل، یہ اس کی تصویر بناتا ہے۔ کیسے تصویر بنا؟ نفرت ہے، لڑائی جھگڑا کرتا دکھائے گا، بھیانک اس کی شکل بنا کے پیش کر دے گا۔ محبت ہے، اسے بڑا اچھی صفات کا انسان دکھائی دے گا اپنے نفس کے اندر ہی، کیونکہ اس سے مناسب وہ تصویر بناتی ہے، یعنی جیسا معنی ہے اس معنی سے مناسب تصویر خیال بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جو خیال متصل کی سطح کے اوپر بھی رہ جائے اسے بھی حیوان کہتے ہیں، کیونکہ حیوانات کے پاس، حتیٰ حشرات کے پاس کہ ہم پڑھیں گے، یہ جو چونٹی ہے، ٹڈی ہے، سونڈی ہے، یہ مختلف طرح کے ہیں، مکھی ہے، یہ سارے کے سارے قوت خیال رکھتے ہیں، یہ عرفانی نگاہ کے مطابق۔ فلاسفہ اسے نہیں مانتے، لیکن اسے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ یہ حشرات جو ہیں یہ بھی قوت خیال رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو بے جان لکڑی ہے، نباتات ہیں، یہ بھی قوت خیال رکھتے ہیں، لیکن بڑے ضعیف ہیں انسان کے مقابلے۔ انسان قوی تر ہے، اس لیے اس کی قوت خیال بھی قوی تر ہے، یعنی جو مخلوق جتنی قوی ہے وہ اتنی قوت بھی اتنی رکھتی ہے۔ اس دنیا میں جمادات سب سے زیادہ ضعیف ہے، اس لیے ان کی یہ چیزیں بھی سب سے ضعیف ہیں، حس اور ان کی یہ خیال کی قوت بہت ضعیف ہے۔ اس کے بعد نباتات ہیں، نباتات کی بھی بہت ضعیف ہے۔ واقعہ ہے مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ جب افراد زیادہ ہو گئے تو وسعت دینے پڑی اور ان کا ممبر الگ کرنا پڑا، تو اس درخت سے وہ جدا ہوئے، تو وہاں پہ لوگوں نے بھی آہو فغاں کی آوازیں سنی، تو وہ اس درخت کا نام حنانہ تھا، تو وہ درخت گریا کر رہا تھا، اور پھر پوری نظم مولانا رومی نے اس کے اوپر کہی ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، اہل سنت کتب میں بھی مسجد یہ درخت حنانہ کا واقعہ وارد ہوا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے وجود سے میرا ایک تعلق تھا، میں اس سے دور ہو گیا ہوں، میرا تعلق کٹ گیا ہے۔ اب یہ جو آوازیں یہ کہاں پہ سنائی دیں؟ عالم مادہ میں تو کوئی درخت نہیں بولتا، یہ اس کا وہ عالم مثال ہے، وہ حقیقت ہے جو اس کی، اس درخت کی، وہ رسول اللہ سے جو اس کی الفت ہے، لیکن بقیہ کو کیسے سنائی دی یہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ لہٰذا وہ حنانہ کا واقعہ، یہ درخت حنانہ کا آئے گا، صرف یہ مثالیں اس لیے دی کہ یہ یاد رکھیں مخلوقات اللہ تعالیٰ نے جو خلق کی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں کہ انسان کی جلد بولے گی، انسان تعجب کرے گا، کہے گا تم کیسے بولنے لگ گئی؟ وہ کہے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو بلوایا ہے، ہمیں بھی اسی طرح اللہ نے بلوا دیا۔ لہذا ہماری جلد کے اندر بولنے کی قوت ہے، لیکن ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے مادی طور پہ مادی جلد نہیں بولتی، لیکن وہ مثالی جلد، وہ جو حقیقت ہے اس کی، وہ بولتی ہے، اس لیے وہ بولے گی، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بلوائے گا۔ چونٹی کو آپ نے چونٹی کے بارے میں پڑھا، سلیمان علیہ السلام سے گفتگو، اس مادی دنیا میں چونٹی نہیں بولتی دکھائی دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس مادی کو بھی یہ قوت، یعنی قوت ہے لیکن ضعیف بہت ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بچے کو بھاگنے کی قوت دی تھی، لیکن وہ ابھی اس کا بدن اتنا ضعیف ہے کہ بھاگ نہیں سکتا۔ یہ انشاءاللہ مطالب آگے آپ کی خدمت میں آئیں گے، ہم ترتیب سے اس کو لے کے چلیں۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کے پاس جو معلومات آتی ہیں کبھی صورت کی شکل میں ہوتی ہیں، شکل اور صورت اور پکچر کی طرح ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کی جو معلومات ہیں، انسان یہ ہر انسان اپنے نفس پہ غور کرے، اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ ہم نے تقلیدی طور پہ لے لینی ہے کہ نہیں ادھر ہم نے پڑھا، مثلا علم منطق میں پڑھا، علم فلسفہ میں پڑھا، علم عرفان میں پڑھا، فلاں نے یہ بتایا تو میں قبول کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے نفس کے اندر جھانک کے غور و فکر کرے، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی میرے پاس حس جو ہے وہ پہنچاتی ہے جب چیز، تو وہ صورت ہوتی ہے یا نہیں اس کی؟
پکچر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے صورت حسی. ایک دفعہ ہوتی ہے صرف معنی منتقل ہوتا ہے میرے پاس محبت منتقل ہو رہی ہے، میرے پاس نفرت منتقل ہو رہی ہے، میرے پاس عداوت اور دشمنی منتقل ہو رہی ہے. یہ معانی ہے، ان معانی کو صورت آ کے کیا کرے گی؟ تصویر دے دے گی. اور وہ جو صورتیں ان کے ساتھ کیا قوت خیال متصل کرتی ہے، وہ ان کے ساتھ ایک صورت کو دوسری صورت سے ملا کے ایک اور تصویر کشی کرے گی. مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم پکنک منانے چلتے ہیں، اب جب یہ کہتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں کہ کہاں پکنک منانے جائیں. آپ کے ذہن میں جتنی بھی صورتیں ہوں گی، آپ ان صورتوں کو قوت خیال ملا کے ایک منظر بنائے گی آپ کے نفس کے اندر، آپ اس کو پھر بیان کریں گے. مثلا آپ کہیں گے ایسی جگہ جانا چاہیے کہ جہاں پہ پہاڑ بھی ہوں، درخت بھی ہوں، آبشار بھی ہو، پانی گر رہا ہو، اور وہاں پہ ہم تھوڑا سا پہاڑ پہ چڑھیں گے یا پانی میں کچھ نہائیں گے اور کھیلیں گے، اور بالفرض کھانا پینا کھا کے واپس آ جائیں گے. ایک صورت ہے. یہ صورت کیسے بنی؟ ممکن ہے کہ آپ کہیں گے اچھا یہ ہے کہاں پہ؟ کہیں گے یہ تو تلاش کرنے پڑے گی، یہ تو ابھی عالم مادہ میں وجود نہیں، آپ کے سامنے وجودی طور پہ نظر نہیں آئی. آپ کے نفس کے اندر کیسے یہ آ گئی؟ کیونکہ قوت خیال نے اس کو جوڑ کے ایک منظر، ایک تصویر کشی کر دی. حیوان انہی دو حصوں میں زندگی بسر کرتا ہے، حس میں اور عالم متصل میں. حیوان کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ عالم منفصل میں جھانک کے کچھ دیکھ لے، وہ جو حقیقتیں ہیں ساری. حیوان کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ عالم قیامت تک ربط قائم کر کے قیامت کی ایک نو سیر کر کے آ جائے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قوت دی ہے، اس لیے انسان اس کائنات میں جامع ترین، وسیع ترین ہستی ہے. ادھر ہماری بحث ایک اور آتی ہے تمثل. تمثل یہ ہے کہ قوت خیال تصویر کشی جو کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں تمثل. یہ جو قوت خیال کی تصویر کشی ہے، اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ تمثل. البتہ تمثل کی وجوہات کچھ اور ہیں، وجوہات اس کی کچھ اور ہیں. یہ تمثلات چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تمثل کی ہم تعریف آج ہم پڑھتے ہیں، اور اسی سے آج کے دن ہم انشاءاللہ تعالی استفادہ کریں گے آیات و روایات سے، اور اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ایک کلمہ ہے تجسم اور ایک ہے تمثل. تجسم یا تشکل آپ کہہ لیں، تشکل اور تمثل. ابھی ان دو کو پڑھیں. وَإِلَّا 4 کلمات یہ آتے ہیں ہمارے پاس: تمثل، تجسد، تشکل اور تجسم. تمثل اور تجسم تقریباً ایک ہی شے ہے. تجسم اعمال، یہ ہمارے پاس ایک وسیع ٹاپک بھی ہے، تجسم اعمال. تمثل کو آپ کی خدمت میں تفصیلی طور پہ بعد میں بیان کیا جائے گا، لیکن تمثل کی آج ابتدائی آپ معلومات حاصل کر لیں. یہ موضوع اب ہمارے پاس چلے گا، کیونکہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو واقعات ان کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ واقعات 23 واقعات انہوں نے، وہ 23 واقعات مکاشفات ہیں، وہ تمثل کی صورت میں ہوتے ہیں. تمثل کسے کہتے ہیں؟ اس کو ہمیں اسی طریقے سے تعبیر، خواب ہے تمثل کی صورت میں آشکار ہوتے ہیں، خیالات تمثل کی صورت میں آشکار ہوتے ہیں. آپ کے ہر عمل ایک تصویر کشی بنا رہا ہے اگلے جہان میں، جس سے آپ کا ایک تعلق قائم ہوگا. تمثل کس کو کہتے ہیں؟ تمثل سے مراد یہ ہے کہ انسان کے وجود میں خدا نے یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ ایک شے کو تصویر دے دیتا ہے. صحیح؟ اس کی تصویر دیتے ہیں. تمثل انسان کی شخص اور ذات کے ساتھ مختص ہے، جبکہ تشکل جو ہے وہ انسان نہیں بقیہ کے ساتھ مختص ہے. یعنی تمثل کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہر انسان کے لیے جدا ہوگا، دیگر اس سے واقف نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ وہ ذات اتنی قوی ہے کہ بقیہ کے قوت خیال کو وسعت دے کے ان کے لیے بھی آشکار کرے. وَإِلَّا ہر انسان کے ساتھ تمثل مختص ہے. لیکن تشکل کیا ہے؟ تشکل انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے، وہ ہر کوئی اپنے طور پہ جدا طور پہ دیکھ سکتا ہے. ہم نے جو ابتدا میں پڑھا تھا کہ انسان کا ایک ہے علم، جو کہ اس کی روح کی زمین کو وسیع کرتا ہے، روح کی زمین کو کیا کرتا ہے؟ وسعتیں دیتا ہے.
ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملکات رکھے ہیں جو کہ عملی قوت سے تعبیر تھے. یہ ملکات سبب ہیں تمثلات کے. تمثلات کے سبب کیا ہیں؟ یہ ملکات. اور اعمال جو ہیں وہ اس میں رنگ بھرتے ہیں، صورت کشی کرتے ہیں. یہاں پہ یہ والا معنی آپ کے ذہن میں خصوصی طور پہ محفوظ رہنا چاہیے، اور اس کو آپ خصوصاً جو گزشتہ گفتگو ہم نے ملکات کے حوالے سے کی تھی، خود ملکات دوبارہ ہمارا ٹاپک آئے گا آگے، لیکن چونکہ یہ ابتدائی معلومات ایک دوسرے سے ترتیب ہر انسان غور و فکر سے دے سکتا ہے. غور و فکر نہیں کرے گا تو ان کی معلومات بھی انسان کے لیے صحیح طریقے سے آشکار نہیں ہوں گی اور نہیں بنیں گی. بالفاظ دیگر اس جہان کے اندر ہمیں 2 ٹانگوں کا انسان نظر آتا ہے. کیا آپ عالم برزخ میں بھی اسی طرح سے ہیں؟ نہیں. اس کائنات کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مادی خلقتوں کو خلق کی ہے. یہ کہکشائیں ہیں، یہ زمین کی وسعتیں دیکھیں. لیکن جو اگلا جہان ہے وہ کہاں پر ہے؟ اگلا جہان در حقیقت آپ کی روح کی سرزمین کے اوپر بنے گا. بس 2 حصے اس کے ہو جاتے ہیں. عالم منفصل کی بات کروں، بھی متصل نہیں، وہ برزخ حقیقی کی بات، قبر حقیقی کی بات. ایک تو وہ خود جہان ہے بہت وسیع، اس کی نعمات ہیں یا اس کے اثرات ہیں، عذاب ہیں، تکلیفیں ہیں. اور ایک ہے کہ جو آپ کے اندر آباد ہوا ہے. یعنی آپ جس طریقے سے اس دنیا میں وسیع و عریض زمین خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں، آپ نے بالفرض 10 کنال زمین خرید لی. اب زمین خریدی تو وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بنجر. وہ ساری کی ساری زمین کیا ہے؟ بنجر. سوال، اس بنجر زمین کو تو آپ نے لے لیا، بڑی وسیع و عریض آپ کی زمین ہے، اس کے اندر آپ نے اگانا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اس کے اندر خود بہترین چیزوں کو اگاتے ہیں، سبزہ اگا لیا، کچھ آپ نے نالیاں بنا کے پانی بہا دیا وغیرہ وغیرہ. ممکن ہے آپ اسے چھوڑ دیں، ادھر وہی جو جنگلی جانور ہیں وہ زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے، جھاڑیاں اگائیں گی. اب یہ زمین کس کی تھی؟ آپ کی زمین. اسی طرح سے انسان کی جو روح ہے وہ ایک زمین کی مانند ہے. صرف تشبیہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ روح کو سمجھ سکیں. روح غیر مادی ہے خلقت اللہ تعالیٰ نے جو خلق کی ہے. یہ روح جو ہے یہ ایک میدان کی طرح ہے. جتنا علم حاصل کریں گے اس روح کے اندر وسعت آتی جائے گی. جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے، علم نافع البتہ. اس کی بھی آگے تفصیل آئے گی کہ علم، عالم، معلوم یا عقل، عاقل، معقول، ان میں اتحاد ہے. بہرحال آپ اس میدان کو سمجھ لیں کہ روح کا میدان وسیع کس سے ہوتا ہے؟ روح کا میدان وسیع ہوتا ہے در حقیقت علم سے. جو علم حاصل نہیں کرتا اس کی روح مختصر رہ جاتی ہے، وہ پھر اندر سے تنگ ہوتا ہے، کیونکہ ہے ہی اس کے اندر تنگی. لیکن سوال، علم سے ہی وہ سرزمین آباد بھی ہو جاتی ہے؟ علم سے سرزمین آباد نہیں ہوتی. اس زمین کے اوپر جو کچھ اگے گا وہ کون اگا رہا ہے؟ ملکات. وہ کون اگا رہا ہے؟ ملکات اگا رہے ہیں انسان کے وجود پر. اس زمین پہ جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ کہاں سے ظاہر ہو رہا ہے؟ وہ ملکات سے. اور ان ظاہر ہونے والی چیزوں کے اوپر رنگ کون بھر رہا ہے؟ عمل انسانی. عمل انسانی وہ ہے کہ جو ان کے اوپر آ کے رنگ بھر رہا ہے. لہذا تمثل کے اندر انسان کے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صورت کو اختیار کر لیتا ہے. یہ صورت کو اختیار کرنے کا باعث حقیقت میں کیا چیزیں بنتی ہیں؟ اگر مثال متصل میں آشکار ہو رہا ہے تو قوت خیال ہے، اور اگر عالم منفصل میں برزخ میں وہ تصویریں بن رہی ہیں وہ ملکات ہیں. حتیٰ کہ عالم متصل میں آیا ملکات بناتے ہیں یا نہیں؟ ملکات بناتے ہیں. ادھر بھی تصویر کشی ملکات سے ہوتی ہے. اس لیے ملکات حقیقی سبب ہے ان تمثلات. تمثلات سے مراد یعنی مختلف قسم کی مثال تصویر کشی ہونا ہے. اس کی ہم انشاءاللہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے ذیل میں ہم انشاءاللہ اس کی تعریف بعد میں پڑھیں گے. ابھی چونکہ وقت کم ہے آپ سے کو صرف اس کلمے سے آشنا کرا دیا جائے. قرآن کی ایک آیت سے ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، لیکن آپ اس مثال کو جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے اس پہ ذرا توجہ کریں. اگر آپ کے پاس ایک سرزمین نہ ہو اس کے اوپر کچھ اگا سکیں گے؟ آپ نہیں اگا سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح دی ہے، اس روح میں وسعتیں کیسے آتی جائیں گی؟ جتنا علم ڈالیں گے وہ وسیع تر ہوتا چلا جائے گا.
اس کے اوپر امام علی علیہ السلام کے کلمات بھی ہیں، بڑے خوبصورت عرفاء نے اس کے اوپر شاعری کی ہوئی ہے کہ یہ وعاء، یہ ظرف، یہ برتن، یہ جگہ جو روح کے نام سے ہے، ایک عجیب اللہ کی خلقت ہے کہ کائنات کا ہر برتن اور ظرف اس میں چیز ڈالیں تو وہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی خلقت کی عجیب ہے، اس میں جتنا ڈالیں وہ وسیع ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک دیگچی ہے، اس دیگچی میں آپ چیزیں ڈالیں، وہ چیزیں جتنی ڈالتے جائیں گے دیگچی کم ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ آپ نے زمین خریدی، 4 دیواری، 1 کنال کا پلاٹ لیا، اس کے اندر آپ چیزیں ڈالیں، تنگ ہو جائے گی زمین یا وسیع ہو جائے گی؟ مادے کی خصوصیت یہ ہے، اس میں چیز ڈالیں تنگ ہو جاتی ہے۔ مجرد کی خصوصیت یہ ہے، اس میں جو ڈالتے جائیں اس میں وسعت آتی چلی جائے گی، روح کے اندر وسعت آتی چلی جاتی ہے، اور علم آ کے اس کے اندر وسیع تر کرتا جائے گا، اسے وسیع تر کرتا جائے گا، جتنا علم اتنی وسعت، اور اس سے وہ پھر چیزوں کی پر ایک احاطہ قائم کرتا ہے۔ روح کی وسعتیں، کیونکہ روح مثل ہوا ہے، یعنی ہوا کی مانند ہے، جیسا ہوا ہے نہ اس کا وزن دکھائی دیتا ہے، نہ وہ خود شے دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک مخلوق آپ مانتے ہیں کہ مخلوق ہے۔ روح بھی اسی طریقے سے، البتہ ہوا تو پھر جسم لطیف ہے، سائنس بھی یہ کہتی ہے اور علماء بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں، روح تو اصلاً مادہ ہی نہیں رکھتی، لیکن روح کی خاصیت الگ ہے۔ علم ڈالتے جائیں یہ سرزمین بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اس سرزمین پہ اگے گا کہاں سے؟ یہاں پہ بھی آپ نے ایک بڑی زمین لی، پلاٹ لیا، اس کے اندر اللہ نے عناصر رکھے ہیں کہ جو اگا دیتے ہیں، آپ نے پانی دینا ہے اور بیج بونا ہے، باقی مٹی کے اندر اللہ نے ہر چیز رکھ دی ہے، وہ پھر اسے اگا کے باہر لے آتی ہے۔ مٹی کے اندر عناصر، اور جو خدا نے چاند اور سورج کی حرکت، زمین کے اوپر ہوائیں، بارش کے ذریعے پانی کا برسانا، اور اس طرح سے جو اللہ نے حرکات اس کائنات کے اندر نظام اور قانون کی صورت میں رکھی ہیں، وہ اس کو اگانے کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن روح کے اندر کون اگاتا ہے؟ روح کے اندر آپ کے ملکات اگاتے ہیں۔ ملکہ کسے کہتے ہیں؟ انسان مسلسل جب ایک عمل انجام دیتا ہے، عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اثر اس کی روح کے اوپر قائم کر جاتا ہے۔ وہ جو اثر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے اسے کہتے ہیں ملکہ۔ پھر وہ بار بار اندر چیزیں اگاتی رہے گی، بار بار۔ مثلا میں نے پہلے بھی یہ مثالیں دی، لکھنے کی بات، کتابت کی بات بیان کی کہ اب ایک بچہ لکھتا ہے ابتدا میں، 1 سال لکھا، 2 سال لکھا، لیکن بڑی مشکل سے لکھ رہا ہے، لکھنے کے اعتبار سے کاتب اسے کہیں گے آپ، لیکن ملکہ حاصل نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ارادہ کرتا ہے، ہاتھ چلتا رہتا ہے، ارادہ کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے 10ویں کلاس میں پہنچ گئے، میٹرک یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ اس صلاحیت کو کہتے ہیں ملکہ۔ یہ کیسے حاصل ہوا؟ وہ مسلسل تکراراً عمل لکھنے کا انجام دیتا رہا۔ ہر دفعہ جب عمل انجام دیتا تھا، عمل کی انجام دہی کے بعد روح کو ایک اثر حاصل ہو جاتا تھا۔ مثلا آپ نے بدن کے اوپر ایک ڈنڈا مارا، مار تو ختم ہوگی یا نہیں، لیکن وہ ایک اثر چھوڑ گئی۔ اسی طریقے سے ملکات، عمل جب آپ کے بدن سے انجام پایا تو عمل تو ختم ہو گیا لیکن ایک اثر روح کو منتقل کر گیا۔ اگر تکرار عمل کرتے رہیں، تکرار عمل، 1-2 عمل سے ملکہ حاصل نہیں ہوتا، اتنا تکرار کریں اس عمل کا، اتنا تکرار کریں، کنٹینیوسلی اس عمل کو انجام دیں کہ آپ کے وجود کے اندر اس کا اثر ہمیشگی اختیار کر لے، اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ جب ہمیشگی اختیار کر لے گا اسے کیا کہیں گے؟ ملکہ۔ اب ملکہ کی مثال کیسی ہے کہ زمین کے نیچے مثال کے طور پہ گھاس اگنے والے عناصر موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بنجر زمین ہو، یہ کیا نام ہے، مالی وغیرہ نہ ہو، تو جنگلی گھاس اگ جاتی ہے، برسات ہوتی ہے جنگلی گھاس اگ جاتی ہے، آپ 1 دفعہ اکھاڑتے ہیں، 2 دفعہ، تیسری دفعہ، پھر 4 دن بعد اگاتی ہے۔ صحیح ہے؟ آپ یہ کہہ لیں انسان کے بال دیکھ لیں، انسان اپنی داڑھی کو صحیح کرتا ہے، سر کے بال کاٹتا ہے تو پھر بال اگاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جلد کے نیچے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جو بار بار اگا کے بھیج رہی ہے۔ ملکہ کی مثال ایسی ہے۔ ملکہ آپ کی روح کے اندر ایک پنہا ایسی قوت ہے کہ جو روح کے اوپر چیزوں کو بار بار آشکار کر رہی ہے۔ انسان مثال کے طور پہ جب حالت غم میں ہوتا ہے، اس کے روح کے اوپر چیزیں آ جاتی ہیں، درست ہے؟ یہ قوت خیال لاتی ہے۔
لیکن ایک دفعہ ملکہ انسان کے وجود میں چیزوں کو بار بار ابھار رہا ہے۔ یہ جو ملکات ہیں یہ برزخ حقیقی میں چیزوں کو ابھاریں گے، اس لیے جو برے ملکات لے کے چلا گیا اس کے لیے جہنم ہے۔ اس نے اپنی روح میں وہ بیرونی جہنم تو اپنی جگہ ہے، اندرونی جہنم خود اس نے ایجاد کی۔ مثلا اگر کسی نے ایک گناہ انجام دیا ہے تو اسی معنی سے مربوط خیال جو ہے وہ تصویر کشی کرے گا۔ ابھی ملکہ نہیں بنا، خیال تصویر کشی کرے، مثلا سانپ بنا دے گا، بچھو بنا دے گا۔ اور اگر اس گناہ کا ملکہ انسان کو حاصل ہے پھر تو ہے ہی گندگی کے اندر، پھر تو مسلسل اس کے اوپر سانپ بچھو چل رہے ہیں، کبھی کوئی چیز ڈس رہی ہے، کبھی اوپر سے نیچے گر رہا ہے، کبھی خوفناک بار بار خواب دیکھ رہا ہے، نفسیاتی پہ نفسیاتی ہوتا جا رہا ہے۔ پیچھے آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں؟ اس نے اپنے وجود کے اندر ملکہ گناہ حاصل کیا ہے۔ لیکن آپ اچھائی کی طرف آ جائیں، آپ نے کسی کی حسن ظن رکھا، غیبت نہیں کی، اچھا چہرہ آباد رکھا، اس کا برا چہرہ نہیں بننے دیا اپنے وجود میں، خیال اس کو ہمیشہ آپ کے سامنے اچھے اعمال کرتے دکھائے گی۔ اب یہ خیال کر رہی ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے اس نیک عمل کو کیا کر دیا، ملکہ کی سطح تک پہنچا دیا۔ اگر آپ نے ملکہ کی سطح تک پہنچا دیا پھر کتنی خوبصورت تصویر کشی وہ آپ کے وجود میں کرے گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ملکہ چیزیں اگانے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اخروی بدن کس سے تشکیل پاتا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ ملکات۔ اس کا مادہ ملکات ہے۔ وہ ملکات پہاڑ، زمین، آسمان، ہر چیز وہی بنا رہی ہیں، ملکات بنا رہے ہیں، یا یہ آپ کی تصویر کشی جو آپ نے اپنے اندر علم کو منتقل کیا۔ عمل آ کے اس کو رنگ بھرے گا، صورت دے گا، شکل دے گا، چیزیں اس کے اندر بھر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں تمثلات۔ یہ جو صورت آپ کے سامنے آشکار ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تمثلات۔ قیامت والے دن انسان کے یہی اعمال متمثل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اعمال سبب کس کا بنتے ہیں؟ ملکات کا۔ عمل کا تکرار کس کا سبب بنتا ہے؟ ملکات۔ یہی ملکات اور اعمال کیا ہیں؟ متمثل ہو کے آپ کے سامنے آئیں گے، یعنی دکھائی دینے والی اشیاء بن کے آئیں گی۔ آئیں اب ہم تیزی سے آیات کو دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 17، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جناب مریم علیہ السلام ان کے پاس ہم نے اپنی روح یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جبرائیل ایک حقیقت ہے، تمثل کے اوپر انشاءاللہ باقاعدہ ہم اگلی دفعہ درس پڑھیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا۔ جب بھیجا تو وہ ان کے لیے لہا پہ دقت کرے۔ آغا حسن زادہ عملی اس آیت میں خصوصی طور پہ کہتے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهَا، متمثل ہوا جبرائیل لہا مریم کے لیے فقط، مختص ہے یہ کس کے لیے؟ جناب مریم کے لیے مختص ہے، لیکن کس طریقے سے متمثل ہوا؟ بشراً سویہ، ایک سالم بشر کی صورت میں۔ ہم ابھی کیا پڑھ چکے ہیں؟ تمثل شخصیت کے ساتھ مختص ہے، تشکل سب کو دکھائی دے گا۔ جیسے جن ہے، جن مختلف صورتیں اس دنیا میں بدلتا ہے، کبھی کتے کی صورت میں، کبھی خنزیر کی صورت میں، کبھی پرندے کی صورت میں، وہ آپ کو شکلیں بدلتا دکھائی دے گا۔ اور اس کو بیان بھی انہوں نے اسی طریقے سے کیا ہے کہ جن جو ہے الجن جسم ناری، جن کیا ہے؟ آگ سے بنا ہوا جسم ہے۔ یہ جسم مختلف صورتیں تشکل اختیار، یہ تمثل نہیں ہے۔ اس مادی جہان کے اندر جب صورتیں تبدیل دکھائی دیں سب کو، تو یہ جو صورتیں تبدیل دکھائی دے رہی ہیں اس کی حقیقت اپنی جگہ محفوظ ہے، صرف صورتیں دکھائی دے رہی ہیں، اسے کہتے ہیں تشکل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تشکل۔ اس لیے ذکر کیا انہوں نے کہ الجن جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ، کہ جن جو ہے وہ ایک ایسا جسم ہے جسے اللہ نے آگ سے خلق کیا ہے، جیسے ہمیں مٹی سے، جو مختلف صورتوں میں شکل بدلتا ہے، حتی صورت الکلب والخنزیر، یہاں تک کہ کتے اور خنزیر اور اس طرح مثلا گدھے کی صورت میں، گائے کی صورت میں، اس طرح کی صورتوں میں نظر آئے گا۔ وہ اس دنیا میں سب کو نظر، یعنی تشکل جب اختیار کرتا ہے تو وہ جسم اس صورت میں ظاہری طور پہ نظر آئے، لیکن تمثل وہ فقط اسی بندے کو نظر آ رہا ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے، ادھر 20 بندے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بندہ سو جاتا ہے،
وہ جب سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے. خواب کیا ہے؟ تمثل ہے. خواب تمثل ہے، صورت گری ہوئی ہے فقط. خیال نے صورت بنائی ہے، ملکات نے صورت بنائی ہے. وہ صورت حقیقت کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. اسی لیے خواب 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اب اس بندے نے جو دیکھا ہے بقیہ نے بھی دیکھا، بس تمثل بقیہ نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ کہ ان کے خیال کو وسعت دی جائے. جناب جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو صحابہ کرام میں خوبصورت شکل کے ایک صحابی تھے، دحیہ کلبی. دحیہ کلبی کی صورت میں انہیں دکھائی دیتے تھے جبرائیل، لیکن بقیہ کو نہیں دکھائی دے رہے، صرف رسول اللہ کو دکھائی دے رہے ہیں. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جناب مریم علیہ السلام کو فقط وہ بشر کی صورت میں دکھائی دے، بقیہ کسی کو بھی آس پاس کے افراد کو نہیں دکھائی دیے. یہ ہے تمثل. اسی طریقے سے اب آپ آئیں جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں. میں تیزی سے چند احادیث پڑھ دیتا ہوں کہ جیسا کہ نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنسَانٍ، اس دنیا میں جب تم اس کی شکل دیکھتے ہو تو انسان جیسی شکل دکھائی دے رہی ہے. وَقَلْبُ قَلْبُ حَيْوَانٍ، لیکن اس کا قلب کیا ہے؟ حیوانی قلب ہے. جو اس نے اپنے اندر صفت پیدا کی تھی ملکہ کی صورت میں، اسی انداز کے حیوانات اسے خواب میں دکھائی دے رہے ہیں بس. وَقَلْبُ قَلْبُ حَيْوَانٍ. اسی طریقے سے ایک اور آپ کی خدمت میں روایت پیش کی جاتی ہے، ان روایات سے آپ جان لیں گے. ایک روایت تفصیلی ہے جو بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 89 میں. برا بن عازب کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ابو ایوب انصاری کے گھر میں. تو معاذ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ گروہ در گروہ کی صورت میں آئیں گے. تو اس سے کیا مراد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو وہ میری امت 10 گروہوں میں اٹھے گی. میری امت 10 گروہوں کی صورت میں اٹھے گی. اب ان میں کیا ہے؟ بعض صورتیں ہیں جو صورت القردت بندروں کی صورت اختیار کیے ہوئے ہوں گے، بعض ہیں خنزیر کی صورت میں، بعض ہیں کہ ان کے پاؤں اوپر اور سر نیچے ہوں گے، بعض ہیں کہ اندھے اٹھائے جائیں گے، بعض ہیں گونگے اٹھائے جائیں گے. پھر بتایا کہ یہ اندھے گونگے وہ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے تھے، ذکر الہی سے غفلت برتتے تھے. پھر آگے تفصیل ہے کیونکہ یہ روایت ہمارے پاس آئے گی کہ صورت خنزیر میں وہ ہوگی جو باطل طریقوں سے کھاتے تھے. اس دنیا میں جب تجارت کرتے تھے یا جاب کرتے تھے تو حرام کھاتے تھے، باطل طریقوں سے کما کے کھاتے تھے، تو اسے عادت پڑ گئی. پولیس کا شعبہ، وکلاء کا شعبہ تو اور سیاستدانوں کا شعبہ، بیوروکریٹس، یہ تو شاید شاذ و نادر ان میں کوئی بچاؤ. جو بھی اہل سخط ہے، باطل طریقوں سے مال کھاتا ہے، وہ کس صورت میں اٹھایا جائے گا؟ خنزیر کی صورت میں. کیا مطلب خنزیر کی صورت میں؟ اس کی روح کے اوپر ہی اگے ہوں گے. اب آپ خنزیروں کے اوپر ڈاکومنٹری دیکھ لیں، جو وہ کر رہے ہیں وہی روح کے اندر اس کے آباد ہے، کیونکہ آپ اپنے نفس کو پڑھ رہے ہیں. یہ دنیا ہے کہ آپ مختلف امور سے مشغول ہو جاتے، اپنے نفس کو پڑھ نہیں پاتے. جیسا کہ الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر میں ہے نا کہ لاہ و لعب نے، لاہویات نے تمہیں، یہ تکاثر نے تمہیں لاہویات میں ڈال دیا ہے. کبھی تم دوست سے مشغول ہو، کبھی والدین سے مشغول ہو، کبھی کھانے پینے میں مشغول ہو، کبھی ٹی وی دیکھنے لگ جاؤ گے، کبھی پھرنے لگ جاؤ گے، کبھی کام کرنے لگ جاؤ. یہ ہیں مختلف امور تکاثر. اس کثرت مصروفیات نے تمہیں لاہویات میں یعنی غافل کر دیا. لاہویات کہتے ہیں کہ جو کام کرنا تھا اس کو ترک کر کے کوئی اور کام کرنے لگ جائے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبریں دیکھ لو. جب قبروں میں اتار دیے جاؤ گے تو تکاثر ختم ہو جائے گا. پھر اپنا نفس اور نفس کے اندر جو اگایا ہے. اس لیے یہ مطلب ذکر کرتے ہیں کہ 3 چیزیں، کھیت، کھیتی، کسان. کھیت روح ہے، اگانے والے آپ ہیں. کھیتی کیا ہے؟ جو اس کے اندر ملکات نے اگایا ہے.
وہ ملاقات آپ لے کے آئے. بس اس کو زرع زارع مزرعۃ ہے نا کہ آخرت کیا ہے؟ تمہاری ہی کھیتی ہے، تم ہی نے اگائی تھی. تو اب تو کثرت ختم ہوگی، اب دنیا سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا. اب کیا رہ گیا؟ تمہارا نفس فقط. وہ جسم بھی تم سے جدا ہو گیا. یہ جو میرا جسم ہے، شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اسے بناتے سنوارتے ہیں، کوئی چیز اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، کوئی چیز ہے فوراً ہٹاتے ہیں. یہ تو لباس اتر کے مٹی کی قبر میں چلا گیا، جسے فقہی قبر کہتے ہیں. روح کہاں چلی گئی؟ مثال منفصل، برزخ حقیقی. وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے، اپنے اندر جو اگایا ہے. زارع، کسان کون ہے؟ آپ. وہ کھیت کیا ہے؟ وہ روح. اور اس کے اندر کھیتی کیا ہے؟ وہ مزرعہ جو آپ کے ملکات اگا رہے ہیں. لہذا یہاں پہ ہے کہ جس نے کھا کھا کے حرام چیزیں کھائیں اور حرام طریقوں سے کھائیں، تو اب اس نے اپنی روح میں خنزیروں کو اگایا ہے. آپ ڈاکومنٹری خنزیروں کی دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اب مرے گا یہ انسان تو کہاں مبتلا ہے. یہاں پہ اسے کسی کو خواب میں نظر آ رہا ہے سفید شکل میں، کسی کو بڑے کپڑے ملبوس صاف ستھرے کپڑوں میں نظر آ رہا ہے خواب میں. یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک پرہیزگار تھا، دنیا ساری جرائم اور گناہوں میں گزری. یہ کہتے ہیں یہ تو بخشا ہوا ہے، بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے، فلاں ہے. وہ آیا تھا تو خوشبو ہی عجیب سی تھی. یہ ساری خوشبو، یہ سفید کپڑوں میں ملبوس انسان، یہ کس نے دکھایا ہے؟ یہ وہ معنی ہے محبت. اس سے محبت تھی. اس محبت کو خیال نے تصویر کشی دی، صورت دی، تو خواب میں اسے ایسا ہی دکھائی دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک ہو. اور سب کو، جن کو محبت تھی انہیں ویسے دکھائی دیتا ہے، جنہیں محبت نہیں تھی انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اس میں. لہٰذا اسی طریقے سے اب روایت طویل ہے، اس کو ہم اپنی جگہ پہ دوبارہ بعد میں پڑھیں گے. ایک اور روایت آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تفسیر قمی میں ہمارے پاس روایت وارد ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان کی طرف معراج میں لے جایا گیا تو جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پہ دیکھے چند افراد دیکھی. یعنی ایک زمین ہے، بڑی سرسبز زمین ہے، صحیح ہے، یعنی کئی آن کو ادھر میں نے دیکھا. اور میں نے دیکھا اس زمین کے اوپر فرشتے مسلسل لبنتن من ذہب و لبنتن من فضت، اینٹیں ہیں، بڑی بڑی اینٹیں ہیں سونے کی اور چاندی کی، اس سے بنا رہے ہیں. پھر اچانک دیکھا ربما امسکو، اچانک وہ رک جاتے ہیں. یعنی وہ محل اور چیزیں بنا رہے ہیں، پھر اچانک کیا ہو گئے؟ دیکھا رک گئے. فقلت لهم ما لکم ربما بنیتم و ربما امسکتم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کبھی بنانے لگ جاتے ہو، کبھی رک جاتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جب سیمنٹ اور بجریاں پہنچتی ہیں تو بنانے لگ جاتے ہیں، جب سلسلہ رک جاتا ہے تو پھر ہم بھی رک جاتے ہیں. اب یہ کون ہے کہ جو یہ بھیج رہا ہے؟ انسان کا عمل. انسان اس دنیا میں جو عمل انجام دیتا ہے وہ وہاں پہ یہ سرمایہ بن رہا ہے، وہ صورت کشی کر رہے ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تجی انا النفقہ، جب نفقہ پہنچتا ہے، یہ سرمایہ، یہ سامان پہنچتا ہے بنانے کا، تو ہم شروع ہو جاتے ہیں. اور جب رک جاتا ہے تو ہم بھی رک جاتے ہیں. تو رسول نے پوچھا ما نفقتکم، تمہارا یہ کیا ہے وہ جو سرمایہ، جو کیا چیز پہنچتی ہے؟ کہنے لگے قول المؤمن فی الدنیا، جب دنیا پہ مومن کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے ہی یہ پڑھتا ہے بنا ہی نہ ہم بنانے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا أَمْسَكَ، اور جب خاموش ہو جاتا ہے امسکنا، ہم بھی رک جاتے ہیں. کہاں بنا رہا ہے یہ؟ انسانی کی روح کے اندر یہ تشکیل دے رہے ہیں فرشتے. فرشتوں سے گہرا تعلق ہے انسان کا. آپ نے یہ بھی روایت دیکھی کہ اب یہ آپ کے عمل ہے، آپ نے اس دنیا میں کیا انجام دیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جیسے ہی آپ نے پڑھا کلمہ، ادھر بلڈنگیں بن رہی ہیں آپ کی، ادھر کی دنیا آباد ہو رہی ہے. اس کو آپ جب مریں گے اپنے نفس میں دیکھیں گے، آپ کہیں گے کیا خوبصورت یہ جہان ہے، چلو اب میں وہاں مل کے آتا ہوں بندے سے، چلو اب میں اس کے پاس جاتا ہوں، چلو ادھر ہے، اب یہ کھاتے ہیں، اب فلاں کرتے ہیں. انسان اس میں مشغول ہے. لہٰذا ایک اور آپ روایت دیکھیں اور اسی کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں کہ یہ روایت الکافی میں وارد ہوئی ہے اور صحیح سند روایت ہے، معتبر احادیث میں سے ہے. حدیث طویل ہے، صرف ایک حصہ اس کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آغاز سے روایت نہیں پڑھتا، انشاءاللہ کسی اور ٹائم پہ یہ آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی. انسان جب مومن قبر میں اتارا جائے گا، انسان
مومن ہے فیقول لہ المؤمن یرحمک اللہ، کہ جب وہ جنت میں لایا جائے گا تو اس کو وہ یہ کہیں گے اللہ تم پہ رحم کرے۔ نعم الخارج خرجت معی من قبری وما زلت، یعنی جب وہ قبر میں اتارا جائے گا تو اس کے سامنے ایک بڑی خوبصورت سی چیز آ جائے گی، وہ کہے گی لا تحزن، اے شخص گھبراؤ نہ، تو تنہا نہیں ہے۔ وَأَبْشِرْ بِالسُّرُورِ، خوشی کے ساتھ اسے بشارت دیں گے، ایک سرور وہاں پہ آ جائے گا۔ وَكَرَامَةٍ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل کی طرف سے کرامت، عزت، شرف آ جائے گا۔ بعد میں وہ پوچھیں گے کہ میں نے اس کو جب دیکھا یہ کیا ہے، وہ کہیں گے کہ میں وہی سرور ہوں اصل میں۔ مثلا آپ قبر میں اترے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، خوف سے بری حالت آپ کی، مثلا برزخ میں جب گئی روح آپ کی، اجنبی اس جہان سے، اندھیرا آپ کی سرزمین ہے، اس کے علاوہ وہ خارج میں بھی حقیقت ایک جہان ہے، تو وہاں پہ آپ اچانک دیکھیں گے کہ ایک شے آتی ہے منور کر دیتی ہے، خوبصورت فضا قائم ہو جاتی ہے، آپ کے مانوس افراد آس پاس آ جاتے ہیں، آپ کا دل لبھا دیتے ہیں، خوف دور ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یار کیا چیز ہو تم، یہ کیا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گی انا السرور الذی، میں وہ خوشی ہوں، کنت ادخلت علی اخیک المؤمن فی الدنیا، دنیا میں اپنے مومن بھائی کے دل میں جو خوشی تو نے برپا کی تھی، میں وہ خوشی ہوں جسے تو دیکھ رہا ہے۔ خلقنی اللہ عز و جل منہ لابشرک، کہ اللہ نے مجھے اس لیے اس طرح خلق کیا ہے، یہ ملکات جو تشکیل دیتے ہیں یہ اللہ نے خلق کیے ہیں، اس لیے اللہ عز و جل نے خلق کیا تاکہ میں تمہارا دل لباؤں، بشارتیں تمہیں دوں، تمہاری من پسند چیزیں تمہارے لیے لے کے آؤں۔ بس یہ کیا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ وہ جو عمل ہے، آپ نے کسی مومن بھائی کے دل میں جو خوشی ڈالی، مثلا اس کی مدد کی، آپ نے اس سے اچھے اخلاق سے بات کی، اس کی غلطی کو معاف کر دیا، اس کی عزت اور شرف کا آپ باعث بنے، یہ جو خوشی آپ اندر برپا اس کے کر رہے ہیں، یہ ہے تمثلات۔ اس لیے تمثلات اگر باعث بنتے ہیں ملاقات، ملاقات کیا ہے؟ تکراری عمل۔ یہ تکراری عمل اس دنیا میں انسان قلیل مدت ہے، آپ سمجھیں کہ آپ کو ایک میدان میں اتارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے دیکھو تھوڑی دیر ہو تم اس میدان میں، پھر ادھر سے اٹھا لیے جاؤ گے، لیکن اس میدان میں جو عمل انجام دو گے اسی کے ساتھ بقیہ زندگی بسر کرو گے۔ دنیا اسی میدان کی مانند ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔